السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو مضمون پڑھنے جا رہے ہیں اور اردو میں آج ہم سبق نمبر 8 کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، سو لیٹس اسٹارٹ۔ اسٹوڈنٹ، سبق نمبر 8 میں ہمیں ایک نظم دی ہوئی ہے اور اس نظم کا نام ہے دلوں کو ملانے کی باتیں۔ دلوں کو ملانے کی باتیں، تو یہ ایک نظم ہے جو کہ ہم پڑھیں گے۔ اوکے، سو فرسٹ ہم آپ کو اسٹوڈنٹ take out your Urdu textbook and see on page number 49۔ سو اب ہم یہاں پر نظم خوانی کر رہے ہیں جو کہ آپ کو غور سے سننا ہے۔ اوکے، مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، مجھے اس قدر بھولا بھالا نہ سمجھو، مجھے کھیلنے ہی کشیدہ نہ سمجھو، سمجھتے ہو ایسا تو ایسا نہ سمجھو۔ میں طاقت میں رستم سے بہتر بنوں گا، بہادر بنوں گا، دلاور بنوں گا، میں پڑھ لکھ کے اوروں کا رہبر بنوں گا، میں عثمان بنوں گا، میں حیدر بنوں گا۔ سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے، بہت سے ہنر مجھ سے ایجاد ہوں گے، بہت مجھ سے خوش میرے استاد ہوں گے، عزیز اور ماں باپ سے شاد ہوں گے۔ سچائی سے ہرگز نہ شرماؤں گا میں، بھلائی ہر ایک سے کیے جاؤں گا میں، مصیبت میں بالکل نہ گھبراؤں گا میں، برائی کی راہوں سے کتراؤں گا میں۔ میری گفتگو ہوگی ساری کی ساری، بہت اچھی اچھی، بہت پیاری پیاری، میں بولوں گا محفل میں جب اپنی باری، تو ہوگی میری بات میں پائیداری۔ نہ میں دل دکھانے کی باتیں کروں گا، نہ ہرگز رلانے کی باتیں کروں گا، میں بلکہ ہنسانے کی باتیں کروں گا، دلوں کو ملانے کی باتیں کروں گا۔ سو اسٹوڈنٹ، یہ تھی آپ کی نظم اور اس کے شاعر ہے حفیظ جلندھری۔ اوکے، سو شاعر حفیظ جلندھری نے یہاں پر آپ کے لیے یعنی چھوٹے بچوں کے لیے دلوں کو ملانے کی باتیں، دلوں کو کس طرح سے ملایا جاتا ہے اور کس طرح سے ایک اچھا بچہ بنا جاتا ہے، انڈرسٹینڈ۔ سو اس پر انہوں نے ایک نظم لکھی ہے نا، اور اس نظم کو ہم نے جیسا کہ پڑھے آپ کو بھی پڑھ لینی ہے 5 ٹائم مور دین 2 ٹائم۔ اوکے، سو اب ہم اس کو سمجھیں گے۔ مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، مجھے اس قدر بھولا بھالا نہ سمجھو، مجھے کھیلنے ہی کشیدہ نہ سمجھو، سمجھتے ہو ایسا تو ایسا نہ سمجھو۔ یعنی کہ صرف کھیل کودنے والے بچے نہیں ہوتے۔ اب جو ہے آپ جو ہے KG میں نہیں رہے نا اسٹوڈنٹ، تو آپ کو جو ہے تھوڑا بڑا بننا چاہیے، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ۔ صرف بھولا بھالا ننھا سا لڑکا نہیں ایسا آپ کو ظاہر کرنا ہے سب کے سامنے کہ آپ اتنے چھوٹے بھی نہیں رہے ہیں نا، ستانے والے گھر میں۔ اوکے، بھولا بھالا نہ سمجھو اور کھیلنے کا ہی شیدہ نہ سمجھو۔ شیدہ یعنی کہ شوقین، صرف کھیلنے کا ہی شوق نہ ہو، ٹھیک ہے، پڑھنا، اچھی باتیں کرنا، یہ بھی ہمیں آپ کو سیکھنا چاہیے اسٹوڈنٹ کے، آپ کو سیکھنا چاہیے۔ نیکسٹ، میں طاقت میں رستم سے بہتر بنوں گا، ٹھیک ہے، بہادر بنوں گا، دلاور بنوں گا۔ اب یہاں پر جو ہے نام، یہاں پر جو ہے رستم آیا ہے۔ رستم ایک طاقتور پہلوان کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ سو آپ کو بھی اسٹوڈنٹ رستم بننا ہے، ٹھیک ہے۔ میں طاقت میں رستم سے بہتر بنوں گا، بہادر بنوں گا، دلاور بنوں گا، دلاور یعنی کہ بہادر۔ اوکے، میں پڑھ لکھ کے اوروں کا رہبر بنوں گا، رہبر یعنی کہ راستہ دکھانے والا، میں عثمان بنوں گا، میں حیدر بنوں گا، یعنی کہ عثمان بھی بننا ہے اسٹوڈنٹ آپ کو، انڈرسٹینڈ، یعنی کہ آپ میں وہ
ساری چیزیں آنا چاہیے نا، ذہانت، ٹھیک ہے، اور سمجھ، جس کو ہم عام لفظوں میں کہیں گے کہ میں حیدر بنوں گا. انڈرسٹینڈ. سی ہیئر اسٹوڈنٹ، پکچرس میں ہم نے دیکھے ہیں پہلوان کے جیسا ہے نا، پہلوان، رستم پہلوان کے جیسا بننا ہے. نیکسٹ از سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے، بہت سے ہنر مجھ سے ایجاد ہوں گے. ایجاد مینس نئی چیز بنانا، ٹھیک ہے، ایجاد کرنا. بہت مجھ سے خوش میرے استاد ہوں گے، عزیز اور ماں باپ سب شاد ہوں گے. شاد یعنی کہ خوش، اوکے. عزیز یعنی رشتہ دار، ٹھیک ہے، یعنی کہ سب آپ سے خوش ہونا، آپ کے استاد بھی آپ سے خوش ہونا. اتنے اچھے آپ کو بننا ہے کہ آپ کے رشتہ دار اور پیرنٹس بھی آپ سے خوش ہونا. انڈرسٹینڈ. سو کیسے، کب خوش ہوں گے سب؟ جب آپ اچھا پڑھو گے تو. انڈرسٹینڈ. نیکسٹ از سچائی سے ہرگز نہ شرماؤں گا میں، بھلائی ہر ایک سے کیے جاؤں گا میں. مصیبت میں بالکل نہ گھبراؤں گا میں، برائی کی راہوں سے کتراؤں گا میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ برائی کی راہوں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دور رہنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹ، دور رہنا ہے آپ کو. ایسا بننا ہے کہ بری چیزیں، بری باتیں سیکھنی نہیں ہے، بالکل دور رہنا ہے. مصیبتوں سے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے، اور بھلائی ہر ایک سے کیے جانا ہے، اور سچائی سے بھی بالکل نہیں شرمانا ہے. اوکے. میری گفتگو ہوں گی ساری کی ساری، بہت اچھی اچھی، بہت پیاری پیاری. میں بولوں گا محفل میں جب اپنی باری، تو ہوگی میری بات میں پائیداری. پائیداری یعنی کہ مضبوطی. سو اسٹوڈنٹ، یہاں پر اب یہ بھی جو بچہ ہے جو تصویر میں نظر آ رہا ہے، تو یہ بھی جو ہے کہہ رہا ہے کہ میں جب میری گفتگو ہوگی، یعنی جب میں گفتگو کروں گا، اوکے، ساری کی ساری جو ہے بہت اچھی اچھی ہوں گی اور بہت پیاری پیاری باتیں بچہ کرے گا، ہے نا. میں بولوں گا محفل میں جب اپنی باری، یعنی کہ جب محفل میں باری آئیں گی، جیسے کہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں پکچر میں جو ہے یہ بچہ مائک میں بول رہا ہے نا. سو وہ کوئی پروگرام میں ہے. انڈرسٹینڈ. سو جب بھی بولے گا تو ہوں گی میری بات میں پائیداری، یعنی مضبوطی ہوں گی بات، اس بچے کی بات میں مضبوطی ہوں گی. انڈرسٹینڈ اسٹوڈنٹ. سو اچھی باتیں کرنا. انڈرسٹینڈ. سو اس طرح سے آپ کو بھی جو ہے محفل میں، یعنی کہ پروگرامز میں، یا پھر کہیں بھی اسمبلی میں خود سے جو ہے آگے بڑھ کر پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اوکے. نہ میں دل دکھانے کی باتیں کروں گا، نہ ہرگز رلانے کی باتیں کروں گا، میں بلکہ ہنسانے کی باتیں کروں گا، دلوں کو ملانے کی باتیں کروں گا. اوکے اسٹوڈنٹ. سو دیکھیے، یہ ایک گڈ بوائے ہے اور یہ جو ہے یہ ساری باتیں کریں گا. اوکے. سو اسٹوڈنٹ، آپ کو بھی یہ کسی کے دل نہ دکھانے کی باتیں، یعنی کہ دل نہ دکھانے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہرگز کسی کو رلانا، یعنی کہ کوئی بھی ہو، چھوٹے بھائی بہن ہو، کوئی بھی ہو، فرینڈس ہو، کوئی بھی ہو کے، سو کسی کو بھی رلانا نہیں ہے، ستانا نہیں ہے بالکل بھی. ٹھیک ہے. اور سب کو جو ہے اچھا رکھنا ہے، خوش، یعنی کہ ہنسانے کی باتیں کرنا اور دلوں کو ملانے کی باتیں کرنا. اوکے. سو یہاں پر بک کارنر پر دیا ہوا ہے، دیکھیے اسٹوڈنٹ کیا ہے. میں سب لوگوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کرتا ہوں. اوکے اسٹوڈنٹ. سو آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے. نیکسٹ از الفاظ و معنی. الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں. شیدہ شوقین رستم ایک طاقتور پہلوان، دلاور بہادر رہبر، راہ دکھانے والا، راستہ دکھانے والا، ایجاد نئی چیز بنانا، عزیز رشتہ دار، شاد یعنی خوش، پائیداری یعنی مضبوطی. اوکے. سی دس کوشچن آنسرس ہیئر. سو اسٹوڈنٹ، اس طرح سے ہمیں کوشچن آنسرس لکھ لینا. انڈرسٹینڈ. نظم 8 دلوں کو ملانے کی باتیں کروں گا. اوکے. تو یہ نظم ہے، اس طرح سے آپ کو ہیڈنگ لکھ لینی ہے، آج کی ڈیٹ لکھ لینی ہے اسٹوڈنٹ. اوکے. ان سوالات کے جوابات لکھیے. اوکے. سو فرسٹ سوال یہاں پر دیا ہوا، پہلا سوال، لڑکا طاقت میں کس سے بہتر بننا چاہتا ہے؟ تو جواب ہے لڑکا طاقت میں رستم سے بہتر بننا چاہتا ہے. اوکے. سوال نمبر 2 ہے، ہنر ایجاد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اوکے. سو جواب ہے ہنر ایجاد ہونے کا مطلب ہے لڑکا اپنی حکمت، دانائی اور خوش کلامی سے سب کے دل جیتنے
जीत लेना चाहता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सवाल है थर्ड, माँ बाप, उस्ताद और अजीज़ कब खुश रह सकते हैं। ओके, सो कब खुश रह सकते हैं माँ बाप, उस्ताद। सो लड़के की नेकी और फर्मा बरदारी से माँ बाप और उस्ताद और रिश्तेदार खुश होंगे। अंडरस्टैंड। कब? लड़के की नेकी, ठीक है, बच्चे की नेकी, लड़का लड़की इसमें दोनों आ जाएंगे। अंडरस्टैंड। सो लड़के की नेकी और फर्मा बरदारी यानी बात मानना, इससे जो है माँ बाप और उस्ताद रिश्तेदार सब खुश होंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, बच्चा कैसी गुफ्तगू करना चाहता है। तो जवाब है, लड़का महफिल में ऐसी ज़ुबान में बात करना चाहता है जिससे सबका दिल खुश हो और बात में मजबूती हो। बस जैसे कि हमने पढ़े। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5, दिलों को मिलाने से बच्चे का क्या मतलब है। ओके, तो जवाब है, दिलों में मोहब्बत के बीज बोना चाहता है। जाना मत लिखिए स्टूडेंट, लिखिए चाहता है कि सब मिल जुल कर रहे। ठीक है, सब मिल जुल कर रहे। अंडरस्टैंड। जिस तरह से आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में कंप्लीट कर लेने हैं। अंडरस्टैंड। पॉज द वीडियो, कंप्लीट इट नाउ। इन सवालात के बाद यहाँ पर दिया हुआ है, आओ गौर करें, सही जवाब चुनकर खौसेन में लिखिए। सही जवाब चुनकर साइड में ये जो जगह दी हुई है, बॉक्स दिया, उसमें लिखना है। दिलावर के मायने क्या है? बहादुर। ओके, उस्ताद का मोनस उस्तादनी। ओके, असातिज़ा, उस्तादनी और उस्ताद हो। इस तरह से मोनस क्या होगा इसका? यानी कि फ़ीमेल उस्तादनी। ओके, दिस वन। नेक्स्ट इज़, मुसीबत की ज़िद क्या होंगी? फ़रहत, खुशी, राहत। तो राहत। ओके। लफ्ज़ बुराइयाँ का वाहिद, बुराई, अच्छाई, तो बुराई। ओके। एजाद की जमा, एजादात, तहक़ीक़, दरियाफ़्त। तो सो एजादात। इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेना है टेक्स्ट बुक में। नोटबुक में क्वेश्चन आंसर और टेक्स्ट बुक में ये। ओके। नेक्स्ट है आओ पढ़े में है सवाल नंबर 4, अशार को मुकम्मल कीजिए। ठीक है, मैं पढ़ लिख के औरों का रहबर बनूंगा, मैं उस्मा बनूंगा, मैं हैदर बनूंगा। इस तरह से एक लाइन हमें दी हुई है स्टूडेंट और दूसरी लाइन हमें लिखनी है बुक में से। जैसे कि इसके आफ्टर देखना, ये लाइन पहले देखना आपने कहाँ है बुक में, जिस भी पेज पर हम देख रहे हैं। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर है। ये देखिए स्टूडेंट, ये लाइन है, तो इसके बाद जो डैश है तो उसमें ये वाली लाइन लिख देनी है हमको। अंडरस्टैंड। सो सी, उसी तरह से दूसरे भी सेम ही आएंगे। ओके। बहुत मुझसे खुश मेरे उस्ताद होंगे, अज़ीज़ और माँ बाप सब शाद होंगे। ओके, तो ये लाइन मिसिंग थी, तो ये लाइन हमें यहाँ से ढूंढ लेना है, इसके ऊपर की लाइन। मुसीबत में बिल्कुल ना घबराऊंगा मैं, बुराई की राहों से कतराऊंगा मैं। ओके, सो ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। मैं बोलूँगा महफिल में जब अपनी बारी, तो होंगी मेरी बात में पायेदारी। ओके, मैं बल के हंसाने की बातें करूँगा, दिलों को मिलाने की बातें करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे इसके नेक्स्ट या पहले वाली लाइन लिख लेनी है। आओ लिखे में दिया हुआ है सवाल नंबर 5, वाहिद और जमा को अलहदा कीजिए। वाहिद और जमा को अलहदा करके हमें यहाँ पर लिखना है। सी है स्टूडेंट, कितना ब्यूटीफुल आपको यहाँ पर दरख्त बताया गया है, ट्री बताया गया है। उस पर उसके ऊपर जो है एप्पल्स आए हैं, है ना, एप्पल लगे हुए हैं और एप्पल में वो जमा और वाहिद और जमा के अल्फाज दिए हुए, जैसा कि उस्ताद। ठीक है, तो उस्ताद है वाहिद। अंडरस्टैंड। और उस्ताद असातिज़ा, ये हो गई उसकी जमा। तो हम यहाँ पर से ही देखकर लिखेंगे। अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट हम लिखने जा रहे हैं स्टूडेंट सी, बातें। देखिए यहाँ पर है बात और ये बात की जमा। ओके। नेक्स्ट इज़ नेकियाँ।
یعنی کہ نیکی واحد ہے اور نیکیاں نیکی کی جمع ہے. اوکے. نیکسٹ چیز استادنی. اوکے. استاد جو ہے سنگولر ہے، واحد ہے اسٹوڈنٹ، استادنی ناٹ اساتذہ. اوکے. سو اس کی جمع ہوں گی اساتذہ. اوکے. نیکسٹ چیز لڑکا لڑکے. اوکے. سو جیسے کہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ، لڑکا ہے سنگولر اور لڑکے ہے پلورل یعنی کہ جمع ہے. لڑکا ہے واحد اور لڑکے ہے جمع. انڈرسٹینڈ. نیکسٹ چیز سبق اور اسباق یعنی کہ سبق یعنی کہ ایک سبق، کوئی بھی ایک سبق، اور اسباق یعنی کہ بہت زیادہ سبق، جس میں 2 بھی ہو سکتے 4 بھی ہو سکتے. اوکے. سو اس طرح سے ہمیں یہ لکھ لینا ہے بک میں. انڈرسٹینڈ. نیکسٹ چیز زبان فہمی میں دیا ہوا ہے اسم عام کی قسمیں. پچھلے اسباق میں آپ نے اسم عام کی قسموں کے بارے میں پڑھا ہے نا. پچھلے اسباق میں لیسن کے لاسٹ میں ہم نے اسم عام کی قسمیں پڑھ چکے ہیں اسٹوڈنٹ. انڈرسٹینڈ. سو وہ جو قسمیں تھیں ان ڈیٹیل ہم نے اس کا مطالعہ کر چکے ہیں، ہے نا. اسم عام کی 5 قسمیں ہیں. اسم عام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں، جو کہ ہم نے پہلے بھی دیکھ چکے. اسم عام کی 5 قسمیں ہیں. اسم ذات، اسم کیفیت، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، اسم جمع. پریویس ویڈیو ہم نے اسم جمع بھی کمپلیٹ کی ہے. اوکے. سو یہاں پر اس پر بیسڈ کوشچنس ہیں. اب اسٹوڈنٹ ہم ایک بار ریوائز کریں گے. اسم عام یعنی کہ وہ بتاتا ہے کہ کون سی چیز ہے، ٹھیک ہے، کون سی چیز ہے، کون سا جس کو ہم کہیں گے انسان بھی اس میں آ جائیں گے، ہے نا. چیز ہو یا انسان ہو، اور جگہ تو دوسرے اس میں ہوتی ہے. اوکے. سو اس میں چیز معلوم ہوگی، ذات معلوم ہوگی، جانور ہے، انسان ہے، کوئی چیز ہے، کیا ہے. پھر اس کے بعد ہے اس میں کیفیت. اس میں کیفیت میں آپ کو پتہ ہے کیا معلوم ہوگا. اس میں جو ہے بچپن اور پھر شام، ہے نا. یعنی کہ جو ہم کو شام نہیں آئے گا اس میں. اوکے. صرف بچپن ہی، اور ہم نے اس کے اگزامپل بہت سارے دیکھ چکے ہیں، یعنی جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہیں. اوکے. اس میں اعلیٰ یعنی کہ وہ جس میں جو ہے آلے کے نام بتائے گئے تھے، ہے نا، ڈیوائسز کے نیم. اس میں ظرف یعنی کہ جگہ بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہاں ہے. اوکے. کوئی بھی چیز کہاں ہے. اس میں جمع یعنی کہ جمع، بھیڑ، یا پھر بہت ساری چیزیں جس میں جھنڈ بتایا جاتا ہے. اوکے. سو یہ ساری تھی. سو یہاں پر دیکھیے جملے پڑھیے اور خط کشیدہ الفاظ اس میں عام کون سی قسم ہے قوسین میں لکھیے. یعنی کہ اس میں قصیدہ اس میں عام کی کون سی قسم ہے یہ ہمیں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. خط کشیدہ یعنی کہ جو انڈر لائن ہے اس کو ہمیں دیکھ کر بتانا ہے کہ کون سے اس میں عام کی قسم ہے. سو یہاں پر نمبر 1 ہے پرندہ اڑ رہا ہے. پرندہ اڑ رہا ہے. اسٹوڈنٹ یہاں پر انڈر لائن ہے پرندہ یعنی کیا، ہم جیسا کہ دیکھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ اس میں ذات یا پھر اس میں کیفیت یا پھر اس میں اعلیٰ. اس میں اعلیٰ تو ہو ہی نہیں سکتا، جیسے کہ ہم کو پتہ ہے اس میں اعلیٰ میں جو ہے ڈیوائسز آتے ہیں. اس میں کیفیت دکھتی نہیں ہے لیکن پرندہ دکھتا ہے. اوکے. سو اس میں ذات صحیح ہے نا، یعنی کہ یہ پرندہ ہے، جانور ہے، تو اس کو ہم اس میں ذات یہاں پر لکھ دیں گے. نیکسٹ از خاموشی میں بہتری ہے. خاموشی کیا ہے؟ نظر آتی ہے کیا؟ نہیں. تو یہ کیا ہوگا؟ اس میں اعلیٰ ہے کیا؟ یہ نو. اوکے. اس میں ذات ہے کیا؟ نو. اس میں کیفیت، یس، اس میں کیفیت ہے تو ہم اس میں کیفیت لکھیں گے. اوکے. نیکسٹ از نمبر 3، یہ قینچی لوہے کی ہے. یہ قینچی لوہے کی. اس میں ذات ہے کیا؟ یہ نو. اس میں اعلیٰ ہے کیا؟ یس. اس میں جمع ہے کہ یہ نو. تو اس میں اعلیٰ ہم اس کو اس طرح سے لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. شام کو بازار جائیں گے. ٹھیک ہے. شام کو بازار جائیں گے. اس میں کیفیت ہے کیا؟ نو. اس میں ذات ہے کیا؟ نو. تو کیا ہے یہ؟ اس میں ظرف ہے، جگہ ہے نا، اور وقت بھی بتا رہا ہے. جگہ وقت میں جو ہے اس میں ظرف میں آتا ہے. اوکے. نیکسٹ از لاسٹ، قافلہ بغداد جا رہا ہے. قافلہ بغداد جا رہا ہے. تو اسٹوڈنٹ یہاں پر قافلہ آیا ہے یعنی کہ یہ کیا ہے؟ اس میں کیفیت ہے کیا؟ نو. اس میں یس، اس میں ظرف ہے کیا؟ نو. تو اس میں جمع ہے. اوکے. تو اس میں جمع ہم یہاں لکھ دینا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، طرح سے آپ کو یہ ویڈیو پاز کر کے لکھ لینا ہے فرسٹ ٹو لاسٹ. اینڈ وی شل اسٹاپ ہے اسٹوڈنٹ. اس کو ہم دیکھ لیں گے. پیارے بچوں، ہمیشہ عزائم بلند رکھو اور ارادے والے ہمیشہ
عزائم بلند رکھو، بلند ارادے والے ہی کامیابی حاصل کرتے. اوکے اسٹوڈنٹ، سو آپ کو یہ بات سمجھنی ہے. I shall stop here. Complete your work in textbook. Complete in your textbook. Okay. Complete your work in textbook. Also in textbook, and finally in notebook. Thank you. Jazakallah. Take care. Assalamu alaikum.